السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش آمدید۔ آج کا موضوع حضرت خلیل کے بارے میں اور نمرود کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو خدا پرستی کی دعوت دی تو اس نے کچھ سوال پوچھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سوال پوچھے وہ درج ذیل ہیں۔ نمرود، تمہارا رب کون ہے جس کی پرستش کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ حضرت خلیل علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کر دیتا ہے اور مار بھی ڈالتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ بات تو میرے اندر بھی موجود ہے، مجھے خدا مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ لو میں ابھی دیکھو، میں زندہ بھی کر دیتا ہوں ایک انسان کو اور مار بھی دیتا ہوں۔ اس نے جب یہ کہا تو اس نے دو ایسے شخصوں کو بلایا جو اس کے پاس قید تھا، اس شخص کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ شخص کو قتل کروا دیا۔ جب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، اور اس شخص نے نمرود نے کہا کہ دیکھو، میں نے ایک شخص کو رہا کر کے اسے آزادی دے دی یعنی زندہ کر دیا، اور دوسرے شخص کو میں نے مار ڈالا۔ اب بولو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی یہ احمقانہ بات دیکھی تو بڑی غصے میں آ کر آپ نے ایک ایسی بات اس کے سامنے رکھی جسے سن کر اور سوچ کر وہ حیران رہ گیا۔ حضرت خلیل نے ایک دوسری مناظرانہ گفتگو فرمائی اور فرمانے لگے کہ میرا رب تو سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، تم ایسا کرو اپنی طاقت سے اس کو مغرب کی طرف سے لا کر دکھاؤ۔ جب یہ بات نمرود نے سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے اور لاجواب ہو گیا۔ جھوٹے دعوے کا انجام ذلت و رسوائی ہوتی ہے اور کافر انتہائی احمق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب سے غروب کرتا ہے، چاند کو اپنی مدت پر نکلنے کے لیے حکم دیتا ہے، ستاروں کو اپنی میعاد پر نکلنے کی حکم دیتا ہے۔ ان سب کی میعاد اور ان سب کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہوا ہے، یہاں تک کہ جو ہوا چلتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حکومت کرنے والا ہے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمانوں کو اور زمینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر ان کا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی دوسرا شخص اسے کنٹرول نہیں کر سکتا۔